نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما كثيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم آپ کو اپنے اس چینل تجوید القرآن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ جنہوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ ان سب سے گزارش ہے کہ وہ سبسکرائب بھی کر لیں اور پچھلی تمام ویڈیوز کو دیکھیں۔ اگر آپ سبق نمبر 5 پڑھنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو سبق نمبر 4 پڑھنا ہوگا تاکہ آپ کو اس سبق کی صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے۔ حدیث مبارکہ بیان کرتے چلوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کسی صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہو چکی ہے؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تمہیں اگلی نماز کی فکر لاحق ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں نمازی بنائے اور ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے آپ کا ورنہ مجھ میں کوئی ایسی بات نہیں۔ تو آئیے ناظرین، ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 5۔ سبق نمبر 5 کا نام ہے تنوین۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تنوین کسے کہتے ہیں؟ تنوین ہمیشہ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو کہتے ہیں۔ 2 زبر ہمیشہ الفاظ کے اوپر ہوتے ہیں، 2 زیریں نیچے اور 2 پیش لفظ کے اوپر ہوتے ہیں۔ تنوین جس حرف پر ہو اس کو منون کہتے ہیں۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ حرکات کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ جس حرف پر حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ تو اسی طرح جس حرف پر تنوین ہوتی ہے اسے منون کہتے ہیں۔ جیسے یہ تا کے اوپر 2 زبر ہیں، تا کے نیچے 2 زیریں ہیں اور تا کے اوپر 2 پیش ہیں، تو یہ تا منون ہے، یہ تو منون ہے، یہ ذال منون ہے، یہ ذوا منون ہے۔ یہ تمام سبق جو ہے وہ منون ہے۔ حروف ان کے اوپر جو تختیوں کے اوپر زبر زیر پیش لگی ہوئی ہیں یہ منون ہے۔ جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں۔ تنوین نون ساکن ہوتا ہے۔ تنوین کیا ہوتا ہے؟ تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے، اسی لیے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے۔ جیسے کہ اگر ہم پڑھیں گے تو 2 زبر توان، اب اگر ہم دیکھیں تو آخر میں کیا آ رہا ہے؟ نون ساکن آ رہا ہے، توان، نون ساکن ہوتا ہے تنوین۔ جس کلمے کے آخر میں آتا ہے اس کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے۔ یہاں پر آپ مثال دیکھ سکتے ہیں، جیسے حمزہ 2 زبر ان، حمزہ زبر نون ان، حمزہ 2 زیر ان، حمزہ نون زیر ان، حمزہ 2 پیش ان، حمزہ پیش نون ان، یعنی کہ یہ انہوں نے آوازیں دی ہوئی ہیں۔ یہ ہے ان، 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 اس طرح کی آواز آتی ہے نون ساکن کی طرح۔ آگے ان کے ہجے کیسے کریں گے، یعنی کہ ان کے جوڑ کیسے کریں گے؟ تنوین کے ہجے اس طرح سے کریں۔ میم 2 زبر من، میم 2 زیر من، میم 2 پیش من، 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 من۔ زبر کی تنوین کے بعد کہیں الف اور کہیں یا آ جاتا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ذال کے آگے الف آ گیا ہے، یہ خالی ہے، اس کو پڑھا نہیں جائے گا کیونکہ یہ لکھنے میں آیا ہے، پڑھنے میں نہیں آیا۔ دیکھیں یہ الف کو ہم صرف یہ لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ اسی طرح یہاں دال کے ساتھ دیکھیں آپ یا ہے، تو یہ یا جو ہے وہ صرف لکھا جاتا ہے، اس کو ہجے کرتے وقت نہیں ساتھ ملا کر پڑھیں گے کیونکہ یہ خالی ہے، اس کے اوپر کوئی جزم نہیں ہے، یہ کسی کے ساتھ نہیں مل رہا، یہ اکیلا حرف ہے، تو اس کو نہیں پڑھیں گے، یہ صرف لکھنے میں آتا ہے۔ اسی طرح آگے ہم دیکھیں گے، یہ الف نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ زا کے آگے الف ہے، یہ بھی نہیں پڑھا جائے گا، تو ان کے ہجے اس طرح سے کیے جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا 2 زبر تن،
تا دو زیر تن، تا دو پیش تن، تن تن تن۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتاتی چلوں، تنوین پر ہمیشہ غنہ کیا جاتا ہے، جیسے آواز کو ناک کے اندر لے کے جانا ہے، اخفا کرنا ہے، آواز کو چھپانا ہے ناک میں، تو اس سے ہماری کیا ہوگا کہ یہ ان، بن، تن، یہ جو ہو رہا ہے یہ اخفا ہے، غنہ ہے۔ تو غنہ کریں گے ہم تنوین پر، جہاں پہ بھی تنوین آئے گی اس کو ناک میں آواز لے کے جانے کو غنہ کہتے ہیں، تو یہ ہم ضرور کریں گے۔ طوا دو زبر تون، طوا دو زیر توین، طوا دو پیش تن، تون توین تن۔ آگے زا پڑھیں گے۔ اچھا، حروفوں کی ادائیگی جو ہے وہ تختی نمبر 1 یعنی کہ حروف مفردات کی طرح ہی ہونی چاہیے۔ اس کی ادائیگی میں تلفظ کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے آپ نے۔ زا دو زبر زن، زا دو زیر زن، زا دو پیش زن، زن زن زن۔ ذال دو زبر زن، زال دو زیر زن، زال دو پیش زن، زن زن زن۔ زوا دو زبر زون، زوا دو زیر زوین، زوا دو پیش زن، زون زوین زن۔ سا دو زبر سن، سا دو زیر سن، سا دو پیش سن، سن سن سن۔ سین دو زبر سن، سین دو زیر سن، سین دو پیش سن، سن سن سن۔ آگے صاد حروف مستعلیہ ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ صاد دو زبر صن، صاد دو زیر صین، صاد دو پیش سن، سن صین سن۔ آگے دال، اس کے ساتھ یا نہیں پڑھیں گے، صرف دال پڑھیں گے۔ دال دو زبر دن، دال دو زیر دن، دال دو پیش دن، دن دن دن۔ داد دو زبر دن، داد دو زیر دن، داد دو پیش دن، دن دن دن۔ کاف دو زبر کن، کاف دو زیر کن، کاف دو پیش کن، کن کن کن۔ قاف دو زبر قن، قاف دو زیر قن، قاف دو پیش قن، قن قن قن۔ ہا دو زبر ہن، ہا دو زیر ہن، ہا دو پیش ہن، ہن ہن ہن۔ ہا دو زبر ہن، ہا دو زیر ہن، ہا دو پیش ہن، ہن ہن ہن۔ حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو پیش ان، ان ان ان۔ عین دو زبر عن، عین دو زیر عن، عین دو پیش عن، عن عن عن۔ خا دو زبر خن، خا دو زیر خن، خا دو پیش خن، خن خن خن۔ غین دو زبر غن، غین دو زیر غن، غین دو پیش غن، غن غن غن۔
با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن، بن بن بن. میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، من من من. اب یہ واؤ کے ساتھ دیکھیں آپ، یہاں پر بھی الف خالی ہے، اس کو نہیں پڑھا جائے گا، صرف واؤ پڑھا جائے گا. واؤ دو زبر ون، واؤ دو زیر ون، واؤ دو پیش ون، ون ون ون. فا دو زبر فن، فا دو زیر فن، فا دو پیش فن، فن فن فن. لام دو زبر لن، لام دو زیر لن، لام دو پیش لن، لن لن لن. نون دو زبر نن، نون دو زیر نن، نون دو پیش نن، نن نن نن. را کو بھی زبروں کی صورت میں اور پیش کی صورت میں جو ہے موٹا پڑھیں گے، جبکہ زیروں کی صورت میں اس کو باریک پڑھیں گے. را دو زبر رن، را دو زیر رن، را دو پیش رن، رن رن رن. جیم دو زبر جن، جیم دو زیر جن، جیم دو پیش جن، جن جن جن. شین دو زبر شن، شین دو زیر شن، شین دو پیش شن، شن شن شن. یا دو زبر ژن، یا دو زیر ژن، یا دو پیش ژن، ژن ژن ژن. صدق اللہ العظیم. تو ناظرین، ہمارا سبق آج کا مکمل ہوا، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.